أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
ولوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سورة التحریم مدنی سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 12 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا گزشتہ جو سورت ہے سورت الطلاق، اس سے کیا ربط ہے؟ 2 طرح اہل علم نے ربط بیان کیا ہے۔ پہلا ربط یہ ہے کہ سورت الطلاق میں عام نساء کہتے ہیں عورتوں کو، عام عورتوں کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ تو سورت التحریم میں خاص عورتوں کے احکامات کا تذکرہ ہے جو کہ ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، خصوصاً عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ربط کیا ہو گیا کہ عام عورتوں کے احکامات کے تذکرے کے بعد اب خاص عورتوں کے احکامات کا تذکرہ ہے۔ اور دوسرا ربط یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم کہ جو سورت الطلاق تھی اس میں ان احکامات کا بیان تھا جو طلاق پہ مرتب ہوتے ہیں، ان احکامات کا بیان تھا جو طلاق پر مرتب ہوتے ہیں، اور اب اس صورت میں تخویف طلاق کا بیان ہے۔ جیسا کہ اس صورت کے اندر آپ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ۔ تو اس میں تخویف طلاق یعنی طلاق سے ایک طرح ڈرایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو۔ اور اس صورت کا جو موضوع ہے وہ تربیت بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تربیت ہے، اور بڑی اہم صورت ہے، بڑے اچھے مضامین ہیں اس صورت کے اندر، آپ اس کو خود پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اس صورت میں پہلے 5 خطابات آئیں گے۔ اب وہ کس کس سے خطاب ہیں وہ سارے میں آپ کو یعنی جیسے آئیں گے وہ بتا دوں گا۔ پہلا خطاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں، لما تحرم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں، حرام کر لیتے ہیں، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جسے حلال قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لک، آپ کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معاملے کو آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اور آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت پر مامور تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے گئے آخری رسول تھے، افضل ترین رسول تھے، اور تبلیغ رسالت پر مامور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول و فعل تھا وہ اس امت کے لیے اسوہ تھا،
بہترین نمونہ قرار دیا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے اعمال صادر ہو جاتے تھے یا ایسے اقوال صادر ہو جاتے تھے جو کہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہوتا تھا. اگر ان میں کوئی خطا ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً وحی کی صورت میں تنبیہ فرما دیتے تھے کہ یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا درست نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کی اصلاح فرما دیتے. تو یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجتہادی خطا ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فوراً درستگی نازل فرما دی. اب وہ اس صورت کا شان نزول ہے، مختصر طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ویسے تو تفصیل ہے اس میں، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو شان نزول بیان کرتا ہوں، کیونکہ جو ہماری تفسیر کا درس ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو مغز ہے، جو خلاصۃ الخلاصہ ہے، مختصر، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں انشاءاللہ. تو شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک خاص اہتمام کرتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، تو آپ کی مزید محبت لینے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد رکھا کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شہد پیتے تھے، اور یہ بات جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ ناپسند گزرتی تھی کہ یہ تو سیدہ زینب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبت لے لیں گی. تو آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں میں عموماً آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایک غیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کی فطرت اور طبیعت میں ہے. اس کو، یہ کوئی معیوب چیز ایسی نہیں ہے کہ یعنی یہ کوئی عیب ہے، نہیں، یہ عورت کی فطرت اور اس کی طبیعت میں ہے، اور اسی میں عورت کا حسن ہے. تو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپس میں یہ ایک ترتیب بنائی کہ ہم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی دونوں میں سے جس کے پاس پہلے آ گئے تو دونوں بار بار کہیں گے، اپنی باری میں کہیں گے تاکہ مزید تاکید ہو جائے، لیکن دونوں میں سے جس کے پاس پہلے آ گئے تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر جو ہے یہ ایک بدبودار میٹھی گوند عرفت نامی پودے پر پیدا ہوتی تھی. تو شہد کی مکھیوں نے ممکن ہے وہاں سے شہد کا رس جو ہے وہ چوسا ہو، پھولوں کا رس چوسا ہو، تو پھر ممکن ہے کہ اس شہد میں بو ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگے گا کہ جو سیدہ زینب کے پاس جو شہد ہے اس میں اسمیل ہے، اس میں بو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے سخت کراہیت ہے، تو ہم یہ بات کریں گے. تو یہ بات انہوں نے دونوں نے اپنی اپنی باری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا اس میں پھر آگے تفصیل ہے اس واقعے میں. پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو منع کیا کہ بات تم نے کسی کو نہیں بتانی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ترتیب بنی ہوئی تھی اس حوالے سے، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی کہ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں کہ میں چیز نہیں کھاؤں گا، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. یہاں پر میں ضمناً ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہد کے بارے میں کہا تھا کہ میں نہیں کھاؤں، اور اس پر قسم کھا لی تھی، اور یہ آپ کا اپنا اختیار تھا، کوئی آپ نے امت کے لیے اس کو بطور اسوہ، بطور نمونہ پیش نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
منع فرما دیا تھا کہ آگے نہیں بتانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ لما تحرم ما حل اللہ لک، آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. یہاں سے اہل علم کہتے ہیں کہ اصلاً جو یہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں کسی کے پروڈکٹس کا، کسی کی چیزوں کا، اصلاً علماء کہتے ہیں کہ بوائیکاٹ کرنا ہے درست نہیں ہے. یعنی مطلقاً آپ بوائیکاٹ کر دیں کہ ہم یہود کی چیزیں، ہم نصارہ کی چیزیں، ہم فلاں گروہ کی چیزیں، فلاں کی چیزیں، فلاں کی چیزیں ہم نہیں کھائیں گے. اصلاً یہ بائیکاٹ کرنا مطلق طور پر یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. یہ ایک حلال کو حرام بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے، لین دین کو حلال کیا ہے، آپ اس کو حرام کر لیں. ہاں، جو حربی کفار ہیں جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، ان کو کوئی ایسی چیز دینا جس سے براہ راست، بالواسطہ نہیں، براہ راست جو جنگ ہے اس میں ان کو قوت حاصل ہو، مدد ملے، وہ درست نہیں ہے. جیسے مثال کے اوپر اسلحہ دینا ان کو، یا ان کو بندوقیں دینا، یا ان کو اسلحے سے متعلق یا جنگی ہتھیاروں سے متعلق کوئی چیزیں دینا، یہ چیزیں ممنوع ہیں. لیکن اصلاً جو لین دین ہے، تجارتی معاملات ہیں، یہ کفار کے، مسلمانوں کے جائز ہیں. حتیٰ کہ حربی کفار کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، ان کے ساتھ بھی لین دین کے معاملات جائز ہیں. تو یہ جو اب بوائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن تب جب حکمران اعلان کریں، جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو، اور یہ اس بات کا غالب امکان ہو کہ اس اقتصادی بوائیکاٹ کا ان کو نقصان ہوگا، غلبہ ظن ہو کہ ان کو نقصان ہوگا، یا یقین ہو یا غلبہ ظن ہو کہ ان کو نقصان ہوگا، پھر جو ہے وہ بوائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن حکومتی سطح پر، افرادی سطح پر بوائیکاٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف جذبات ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہاں پر بھی اللہ دیکھیں، کسی چیز کو سے رک جانا ہے، یہ مطلق طور پر یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے فقاہت کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، مصالح مفاسد کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جو کبار اہل علم ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور حکمران جو اولو الامر ہے وہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر یہی کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. اب اس کا ایک شان نزول اور بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں درست ہیں. وہ یہ ہے، جیسا کہ سنن نسائی میں ہے، اور اسی طریقے سے ضیاء مقدسی نے احادیث المختارہ میں ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے آپ کے بیٹے ابراہیم بھی پیدا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعلقات قائم کیا کرتے تھے، یعنی استمتاع جس کی شریعت میں اجازت ہے. تو آپ کی ازواج مطہرات کو یہ بات پسند نہیں تھی، خصوصاً سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ. تو آپ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کہا تھا کہ وَإِنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَوَاللَّهِ لَا أَقْرُبُهَا، کہ ام ابراہیم جو ہے یہ مجھ پر حرام ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی کہ میں اس سے اب جو تعلق ہے وہ قائم نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حلال کی ہے، شہد حلال کیا ہے، لونڈی کے ساتھ تعلق قائم کرنا حلال کیا ہے، آپ اس سے رک رہے ہیں صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں یہ فیصلہ کرتے ہیں، کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضامندی. دیکھیں، عورت اپنی بیوی کو خوش رکھنا یہ شریعت میں مطلوب ہے، مقصود ہے، انسان اپنی بیوی کو خوش رکھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جا کر خوش نہیں رکھ سکتا. جہاں پر دین کی مخالفت آئے گی، حرام حلال کا مسئلہ آئے گا، وہاں پر شریعت کو ترجیح دینی، یعنی پرائرٹی نمبر 1 جو ہے وہ دین ہے، اس کے بعد بیوی کو انسان راضی رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں پر اسی اعتبار سے تنبیہ کی گئی کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ حرام کو، یعنی ایک حلال کو حرام کر کے اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی بھی فرما دی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اسے درگزر کیا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو محفوظ رکھے گا.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اب قسم کھائی تھی نا کہ میں ماریہ قبطیہ کے قریب نہیں جاؤں گا اور میں شہد نہیں کھاؤں گا، اس کا کفارہ ادا کرو۔ قسم کے کفارے کی تفصیل سورہ مائدہ میں ہے، وہ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا قد فرض اللہ لکم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، توڑنا کھولنا، ایمانکم ایمانکم اپنی قسموں کا، یعنی جو قسم کھائی ہے اس کو توڑ لو، اس کو کھول لو۔ تحلتا مانا ہوتا ہے کھولنا، یعنی توڑنا مراد ہے، اپنی قسم کو توڑ لو اور اس کا کفارہ ادا کر دو۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، یعنی تمہارا مالک ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارا کارساز ہے، یہ سارے معنی مولا کے ہیں۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے، اس کے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا ہر فیصلہ وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اب اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کی حکایت کر رہے ہیں، اور یاد کرو جب أَسَرَّ النَّبِيُّ چھپا کر کہی نبی نے، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ اپنی بعض بیویوں سے، حدیثاً ایک بات، یہاں پہ بعض ازواجی سے مراد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں بعض ازواجی سے، یعنی سیدہ حفصہ سے کیا کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ فلما نبأت به، پس جب اس نے بتا دی وہ بات، یعنی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات بتا دی، کس کو بتائی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات بتا دی کس کو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، چونکہ ان کی ایک ترتیب بنی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَظْهَرَهُ، اور ظاہر کر دیا اس کو، یعنی اس بات کو، اللہ اللہ نے، علیہ اس پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی سیدہ حفصہ نے بتایا اور اللہ نے یہ بات اپنے نبی کو بتا دی۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاقیات آپ دیکھیں۔ عرف بعضه، تو اس نبی نے کیا کیا؟ عرف، جتلایا، عرف بعضه، بعض اس بات میں سے، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اس نبی نے اعراض کر لیا، عن بعض، بعض بات سے، یعنی بعض بات بتلا دی، بعض بات سے اعراض کر لیا، یعنی پوری بات بیان کر کے کہ اللہ نے مجھے ساری بات بتا دی ہے، تم نے ایسا اور ایسا کیا، کوئی تانے تشریح نہیں کیے، بلکہ صرف تھوڑی سی بات بتا دی اور کچھ بات سے اعراض کر لیا، پوری بات نہیں بتائی۔ تو فلما نبأها، پس جب نبی نے اس کو خبر دے دی، بتا دی، فلما نبأها، پس جب اس نبی نے اسے، یعنی سیدہ حفصہ کو خبر دے دی، بتا دی کہ یہ بات ہوئی ہے، نبأها به، اس بات کے متعلق، قالت، تو سیدہ حفصہ نے کہا، اس نے کہا، من انبأك هذا، کس نے تجھے خبر دی ہے اس بات کی، یعنی سیدہ حفصہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قال، فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے اس ذات نے جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے اور ہر چیز سے خوب باخبر ہے۔ علم اور خبر میں کیا فرق ہے؟ ہاں دیکھیں، کسی چیز کے متعلق آپ ظاہری بات کو جان لیں، خبر ہے، اور اس کی پوری گہرائی سے اندرونی تفصیل کو جان لیں، یہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اندرونی تفصیلات کو بھی جانتا ہے، بیرونی بات کو بھی جانتا ہے، یعنی بات کی قصد اور ارادہ جو پیچھے تھا وہ بھی جانتا ہے، اور جو ظاہری بات تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ نبأنی العلیم الخبیر۔ اب اس کے بعد توبہ کی تلقین ہے، اور یہ خطاب ہے ان تتوبہ سے، جو اگلی آیت ہے اس میں خطاب ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو، اور ان کو توبہ کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان تتوبہ الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اس پر ندامت کا اظہار کرو، اس پر شرمندہ ہو، اور ایسی بات جس سے اللہ کے نبی کا جو راز ہو اس کو افشا کرنے سے رک جاؤ، توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ان تتوبہ الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف، تو یہاں پر یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ کان خیرن، یہاں پہ محذوف نکالیں گے، کان خیرن، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف،
رجوع کر لو، معافی مانگ لو، نادم ہو جاؤ، کان خیرن، تو یہ بہت بہتر ہوگا. فقط سغت قلوبکما، توبہ کرنے کا وجہ کیا ہے، کیوں توبہ کرو؟ پس تحقیق سغت، ہٹ گئے ہیں، قلوبکما، تم دونوں کے دل. دیکھیں سغا یسغو سغون یا سغیا یسغا سغین، اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہو جانا، ہٹ جانا. پس مائل ہو گئے، ہٹ ہو گئے سیدھے راستے سے تمہارے دل، یعنی تمہارے دل پھسل گئے اس معاملے میں. تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے تم جو ہو وہ تھوڑا سا تجاوز کر گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی ایک حد سے تجاوز کر گئی ہو، لہٰذا توبہ کر لو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، وَإِن، اور اگر، تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہرہ کا کیا معنی ہے؟ تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ، اس نبی کے خلاف، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پلاننگ کرو گی، ترتیب بناؤ گی. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو یہ بات جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ، وہ اس نبی کا مولا ہے. اب مولا کے نا دو معنی ہوتے ہیں، یعنی دو طرح آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں. ایک تو مولا کا معنی ہوتا ہے مالک، تو اگر مالک کے معنی میں کریں پھر یہاں پہ وقف کرنا پڑے گا، یعنی یوں پڑھنا پڑے گا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اور پھر آگے اس طرح پڑھیں وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا پڑے گا. تو اور اگر مولا کا معنی ہم یہ لیں کہ، یعنی اس طرح پہلے آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اس طرح پہلے اگر مولا کو ہم مالک کے معنی میں لیں تو اس طرح فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا مولاہ، وہ اس نبی کا مولا ہے، یعنی اس نبی کا مالک ہے. اور پھر یہ اگلا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وجبریل، اور جبریل، وصالح المؤمنین، اور صالح مومن لوگ بھی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد، ظہیر، مددگار ہے اس نبی کے، یعنی اللہ تعالیٰ اس نبی کا مالک ہے، اور جبریل اور نیک اہل ایمان اور تمام فرشتے وہ اس نبی کے مددگار ہیں. کیوں ترجمہ ہوگا؟ اور اگر مولا سے مراد لیں دوست اور مددگار تو پھر یوں ترجمہ ہوگا کہ پھر یوں پڑھیں گے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر وقف کریں گے. اور پھر وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. پھر کیسے ترجمہ ہوگا؟ پھر ایسے ترجمہ ہوگا تو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ، وہ اس نبی کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل بھی، وصالح المؤمنین، اور نیک اہل ایمان بھی. بس یہاں پہ جملہ مکمل. پھر دوسرا جملہ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اللہ، جبریل اور صالح المؤمنین کی مدد کے بعد جو فرشتے ہیں وہ بھی اس نبی کے کیا ہیں؟ ظہیر، مددگار ہیں. تو اس طرح یہ آیت جو ہے وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن، اگر وہ نبی ان عورتوں کو طلاق دے دے، ان طلقکن، اگر وہ نبی ان عورتوں کو طلاق دے دے. اب یہ اصل میں اس کا سبب نزول ایک اور بھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، سورہ احزاب میں اس کی تفصیل ہے، انشاءاللہ وہاں پر دیکھی جا سکتی ہے. ازواج مطہرات نے اپنے نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں آپ زیادہ مال دیا کریں، زیادہ نفقہ، زیادہ نان و نفقہ دیا کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے لیے سب سے علیحدگی اختیار کر لی. تو ان کو بھی ساتھ میں خطاب کیا جا رہا ہے، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ساتھ بقیہ ازواج مطہرات سے بھی خطاب ہے کہ عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان طلقکن، اگر یہ نبی ان عورتوں کو طلاق دے دے. کیا کرے اللہ تعالیٰ، اس نبی کا رب کیا کرے گا؟ ان یبدلہ، یہ کہ بدلے میں دے دے اس کو، اس نبی کو، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، تم سے بہتر، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہوں گی. یعنی یہاں پہ ایک شبہ تھا کہ اگر نبی ان عورتوں کو طلاق دے دے تو پھر ان جیسی اچھی صفات والی بیویاں کیسی ملیں گی، کیسے ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر آپ ان عورتوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بہتر بیویاں بدل دے گا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات، مسلمان ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی ہوں گی، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے والی ہوں گی، مؤمنات، ایمان والی ہوں گی، اسلام کا تعلق ظاہر سے، ایمان کا تعلق دل سے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، قانتات، فرما بردار ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، سائحہ روزہ دار کو کہتے ہیں، سائحات روزہ دار ہوں گی، طیبات و ابکارا، طیبات شوہر دیدہ، یعنی کہ کیا کہتے ہیں طلاق یافتہ یا بیوہ، اس ایسی عورت کو کہتے ہیں طیبہ، تو طیبہ ہوں گی، یا ابکارا باکرہ ہوں گی، کنواری ہوں گی۔ تو دیکھیں عورت یا تو طیبہ ہو سکتی ہے یا باکرہ ہو سکتی ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان واو سے عطف کیا گیا ہے، واو لایا گیا، باقی صفات میں واو نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب اہل ایمان سے خطاب ہے۔ دیکھیں پہلا خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا خطاب تھا ازواج مطہرات کو، اور اب تیسرا خطاب ہے اہل ایمان کو، عام اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اہل ایمان تم بھی اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، تم بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ جو جہنم ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ کیا ہے؟ اس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، علیہا ملائکۃ، اس آگ پر مقرر ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، ملائکۃ ایسے فرشتے۔ اب فرشتوں کی صفات، جو آگ پر ڈیوٹی دینے والے فرشتے ہیں ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پہلی صفت غلاظ، ہاں ان میں کیا کہتے ہیں سختی ہے، یعنی مزاج کے کیا ہیں سخت ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری صفت کیا ہے شداد، شدید ہیں، یعنی قوت والے، طاقت والے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ چوتھی صفت وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کہا جائے وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کفار سے خطاب ہے، پانچواں خطاب ہے کفار سے، چوتھا خطاب ہے کفار سے، کفار سے چوتھا خطاب ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کہے گا لا تعتذروا اليوم، تم نہ عذر پیش کرو آج کے دن تم عذر پیش نہ کرو، آج تو جہنم میں داخل ہوگے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے اس کا جو تم عمل کرتے رہے، جو تم نے دنیا میں عمل کیا یہاں پر اسی کا نتیجہ بھگت رہے ہو۔ دنیا میں تم نے کفر کیا تھا تو اب کفر کی سزا جہنم ہے، وہی تمہیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے اہل ایمان سے دوبارہ، اور ان کو توبہ کی ترغیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ پانچواں خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ، تم سب توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، سچی توبہ، نصوح ہاں یعنی خالص، ایسی توبہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کامل توبہ ہو۔ توبۃ النصوح کون سی توبہ ہے؟ انسان توبہ میں مخلص ہو، اور توبہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، اور گناہ پر نادم و شرمندہ ہو۔ بہت سے لوگ گناہ پر نادم نہیں ہوتے، گناہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن گناہ پر نادم نہیں ہوتے، اس لیے فخر سے بتاتے ہیں میں بینک میں نوکری کرتا رہا اتنے عرصہ، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ گناہ پر ندامت یہ ہے کہ اگر انسان نے گناہ چھوڑ بھی دیا تب بھی جب اس گناہ یاد ہے تو انسان شرمندہ ہو جائے اور روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں کیا کرتا رہا، یہ ندامت ہے، شرمندگی کا احساس ختم نہیں ہونا چاہیے۔
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو پہلی شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے ندامت، تیسری شرط ہے گناہ کو چھوڑ دینا فوراً، اور چوتھی شرط ہے واپس نہ لوٹنے کا عزم کرنا، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو یا تو اس کو اس کا حق دے یا اسے معاف کروائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ امید ہے کہ عسى ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب، پہلا فائدہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہ کہ وہ دور کر دے تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تکفیر السیئات، یہ توبہ کا پہلا فائدہ ہے، توبہ کا پہلا ثمرہ۔ دوسرا ثمرہ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کر دے ایسے باغات میں کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل کب کیا جائے گا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے نبی کے ساتھ، یعنی اس دن میں، یعنی قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اہل ایمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب قیامت کے دن جو مومنین کے احوال ہوں گے ان کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ لا یخزی اللہ النبی، پہلی حالت یہ ہے کہ نہیں رسوا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ محشر کے دن نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ دوسری حالت ان کی یہ ہوگی کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کی روشنی، ان کا نور، یسعی وہ دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بایمانہم اور ان کے دائیں جانب، یعنی سامنے اور دائیں جانب دو روشنیاں ملیں گی، ایک سامنے کو ایک دائیں جانب کو، ان کی روشنی جو ہے وہ پھیل رہی ہوگی، دوڑ رہی ہوگی۔ تیسری حالت یہ ہوگی وہ اپنی زبان سے دعا کر رہے ہوں گے، یقولون، وہ کہہ رہے ہوں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، مکمل فرما دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور مغفرت فرما دے ہماری، انک علی کل شیء قدیر، یہ توسل ہے کہ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے دعاؤں میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کا، امر بالجہاد ہے، آیت نمبر 9 میں، یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، آپ کفار سے جہاد کریں، یہ جہاد بالسیف ہے، یعنی کفار سے جہاد کریں، چاہے وہ دفاعی ہو چاہے وہ اقدامی ہو، والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کریں، یہ لسانی جہاد ہے، وغلظ علیہم، اور آپ ان پر سختی کریں، یعنی منافقین پر سختی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہے دعوت کا میدان اور ایک ہے جہاد کا میدان۔ دعوت کے میدان میں نرمی، فرعون کے پاس بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، آپ نرم بات کرو شاید کہ وہ عبرت حاصل کر لے، ڈر جائے۔ اور جہاد کے میدان میں کہا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر سختی کریں۔ تو دونوں میدانوں کا فرق ہے، دعوت کے میدان میں نرمی اختیار کرنی ہے چاہے بڑے سے بڑا کافر ہی کیوں نہ سامنے ہو۔ دیکھیں، فرعون وہ تھا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے نرم بات کرنی، اس لیے کہ وہ دعوت کا میدان ہے، دعوت کے میدان میں نرمی ہے۔ آپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، آپ اپنی دوسری گال آگے کر دیں، میرے دوسری طرف بھی آپ تھپڑ مار دو، دعوت کے میدان میں نرمی ہے، لیکن جہاد کے میدان میں سختی ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کفار کی، کفار کے لیے مثال بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک حالت بیان کرتا ہے، للذین کفروا، جس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ وہ کس کی مثال ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی واعلہ اور امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ، ان دو عورتوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے۔
کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، بس یہ دونوں عورتیں تھیں تحت عبدین من عبادنا صالحین، ہمارے دو بندے جو صالح بندوں میں سے تھے ان کے نیچے، یعنی ان کے زیر نکاح تھی. فخانتاہما، بس ان دونوں نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا؟ خیانت کی. یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا کی؟ خیانت کی. خیانت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بدکاری یا فحش کام کیا، نہیں، انبیاء علیہ السلام کی بیویوں میں یہ چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی حفاظت کی تھی، لیکن مراد ہے کہ کفر و نفاق اختیار کیا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، فلم یغنیا تو نہ فائدہ دیا ان دونوں رسولوں نے، عنہما ان دونوں عورتوں کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. یعنی وہ دونوں رسول بھی ان دو عورتوں کو ان کے کفر کی اپنے رسول ہونے کے باوجود ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے کیونکہ یہ کافرہ تھیں. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا ادخلا النار، تم دونوں عورتیں داخل ہو جاؤ جہنم میں، مع الداخلین داخل ہونے والے لوگوں کے ہمراہ. جیسے دیگر کفار جہنم میں جائیں گے تم بھی جہنم میں جاؤ گی، کیونکہ تم نبی کی، اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں تھی، تم بچ نہیں جاؤ گی. تو یہ تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی بیویوں کی تنبیہ اور ان کی تربیت فرما رہا ہے، ازواج مطہرات کی تربیت فرما رہا ہے کہ صرف نبی کا بیوی ہونا، نبی کی بیویاں ہونا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچائے گا، بلکہ تمہیں خود نیکی میں آگے بڑھنا پڑے گا. پھر فرمائے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان والوں کی تسلی کے لیے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے تو بنا لے اپنے پاس جنت میں ایک گھر. رب ابن لی، اے میرے رب میرے لیے تو بنا لے، عندک اپنے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتی تھی، بیتن ایک گھر، فی الجنہ جنت میں. اسی لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کریں جنت الفردوس مانگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تو بنا لے میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر. ونجنی من فرعون وعملی، اور تو مجھے نجات دے دے فرعون سے اور اس کے عمل سے، یعنی اس کے عمل سو سے، اس کے عمل شر سے، اس کے کفر سے اور انبیاء کی مخالفت سے. ونجنی، اور تو مجھے نجات دے دے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. یہ بڑے بڑے مقاصد ہیں، جو اہل شر ہیں ان کے شر سے پناہ مانگنا، یہ نیک لوگوں کی دعائیں ہیں. ظالموں سے نجات مانگنا یہ نیک لوگوں کی دعائیں ہیں. ہاں، تو یہ جو دعا ہے یہ بہت بڑا اسلحہ اور بہت بڑا ہتھیار ہے ظالموں کے خلاف. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ دعا یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا لشکر ہے جس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. تو آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اپنی مظلوم بہنوں کے لیے کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. عام لوگ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ ایسا لشکر ہے جس کو شکست نہیں ہوتی. یہ دعا بھی جنگ ہے، یہ بھی غزوہ ہے کفار کے خلاف. تو مسلسل دعا کریں، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعا کریں. اور ہم سے قیامت والے دن اس کے متعلق سوال ہونا ہے کہ ہم ایک دعا بھی نہیں کر سکتے تھے، اپنی زندگی میں مست تھے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے اہل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی علیہ السلام. یعنی یہ جو واو ہے نا، وہ مریم، یہ جو واو ہے اس کا عطف کس پر ہے؟ امرأۃ فرعون پر ہے. یعنی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها. یوں یعنی آپ ترجمہ کریں گے کہ اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے مریم بنت عمران کی، التي احصنت فرجها، وہ جس نے حفاظت کی اپنی فرج کی.
یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مردوں سے، یعنی کہ اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، یعنی التی احسنت فرجہا، یہ مریم بنت عمران علیہ السلام کا تزکیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونکی فیہ، اس میں، من روحنا، اپنی روح، یعنی اپنی خصوصی روح میں سے پھونکا کچھ اس میں. جبریل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جنہوں نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، اور اس پھونک کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہر گیا، اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پھر پیدائش ہوئی. وصدقت بکلمات ربها وکتبہ، یہاں پر مریم بنت عمران علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس کی درستگی کا بیان ہے کہ وہ صدقت، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، بکلمات ربیہا، اور انہوں نے تصدیق فرمائی اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کے احکامات کی، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی، مؤمنہ تھی. وکانت من القانتین، یہ ان کے عمل کی درستگی کا بیان ہے، اور وہ تھیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں میں سے، ان عورتوں میں سے تھیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. وکانت، اور وہ تھی، من القانتین، فرما بردار لوگوں میں سے. تو انسان کا عمل تب درست ہوتا ہے جب اس کے دل میں تصدیق ہو، اور انسان کا عقیدہ کب درست ہوتا ہے جب اس کے دل میں تصدیق ہو، اور عمل کب درست ہوتا ہے جب عمل میں قنوت ہو. تصدیق و قنوت، یہ دو بڑی صفات ہیں. دل میں تصدیق ہو تمام آسمانی کتابوں کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، ان پر ان کی تصدیق ہو. ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر، ان کی تصدیق ہو. اور عمل میں کیا ہو؟ قنوت، اللہ تعالیٰ کی تابع داری، فرما برداری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے. یہ بڑی عظیم صورت ہے. یہاں پر یہ ہمارا یہ صورت بھی مکمل ہوتی ہے، اور قد سمع اللہ، یہ جو 28واں پارہ ہے، یہ بھی مکمل ہوتا ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ سورۃ الملک یعنی 29ویں پارے سے شروع کریں گے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.